الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو لاسٹ ویک کی جو تفسیر جس آیت کی ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کو جوا اور بت اس قسم کی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے بعد اللہ نے ایک آیت یہ بھی نازل کی جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ اس کے اندر اس میں وجہ کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان چیزوں کو حرام قرار دیے. بیان فرمایا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان ان تمام چیزوں کے ذریعہ لوگوں کے بیچ میں عداوت بغض پیدا کرتے ہیں. اب آج کی جو آیت ہے اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت نازل فرمائی. سوال یہ تھا صحابہ کرام کے ذہن میں، خاص کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب خمر کی آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ بالکل ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو لوگ پہلے شراب پیے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، اور وہ لوگ انتقال کر گئے، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے اور یہ ناپاک ہے. تو جو لوگ پہلے شراب پیے اور وہ انتقال کر گئے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی آدمی فیوچر میں قیامت تک بہت سارے لوگ آئیں گے، اگر کسی کو یہ بات نہیں پہنچی کہ شراب جو ہے حرام ہے اور اس مسلمان نے مسلمان ہونے کے باوجود شراب پیا، ان کا کیا حال ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بیان فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، جناح فیما طعموا، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں شراب پینے کی وجہ سے. شراب جو یہ لوگ پہلے پیے اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، ان لوگوں کی شراب پینے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ پہلے پیے تھے اب کیا ہو گیا، اب یہ لوگ صحیح ہو گئے اور ایمان والے ہیں، تقوی بھی اختیار کیا اور ان لوگوں نے یہ نیت کی کہ آئندہ کبھی نہیں پئیں گے. تو جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان لوگوں نے پہلے پیے، طعام کا مطلب یہ ہوتا ہے، طعام کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھانا، جو نارمل کھانا ہوتا ہے فوڈ، اور ایک ہوتا ہے پینا. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یعنی طعام اور شراب یہ دونوں اپوزٹ چیز ہے، ایک ہوتا ہے پینے کی چیز اور ایک ہوتی ہے کھانے کی چیز. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا تھے فیما طعموا، طعام وڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کھائے پہلے. شراب تو نہیں کھاتے، ہم لوگ کبھی کبھی نا کہ ہم چائے کھاتے یا ہمارے بنگلہ دیش کے لوگ کیا کہتے چائے یا، تو اس لیے اللہ یہاں پہ فرماتے کہ طعام کا مطلب یہ کبھی کبھی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے یہ معنی لیا، دونوں لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہاں پہ معنی یہ ہے کہ جنہوں نے چکھے پہلے، چکھا یعنی جو شراب چکھا پہلے، شراب پیا پہلے،
تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی اور اس شراب پینے کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں ملے. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پہلے پیے لیکن اب ایمان لے آئے اور توبہ کی اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب حرام ہو گیا، اب نہیں پئیں گے. تو جس کی وجہ سے پہلے جو پیے ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. جو لوگ پہلے پی چکے ہیں اور اس پینے کی وجہ سے ان کو گناہ نہیں ملے گا جبکہ یہ ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کی. اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا، بشرطے کہ یہ آئندہ اس سے پرہیز کریں گے، یہ لوگ آئندہ اس سے بچیں گے. وَآمَنُوا، اور اس کے اوپر یہ قائم رہیں گے، اس ایمان پر. یہ جو حرام ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا اس کے اوپر یہ قائم رہیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کریں گے. ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا، اور اس کے بعد پرہیز کریں گے، پھر ایمان لے آئیں گے. ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر اس کے بعد ایسی سچویشن بعد میں آئے پھر دوبارہ تو اس سے بچیں گے. وَأَحْسَنُوا، اور عمل صالح کریں گے. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکی ہے، اب حکم آنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم جب آ گیا، اب اس کے بعد یہ کبھی جب کہ نہیں پئیں گے، تو جس کی وجہ سے پہلے جو ہو چکا ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان کے ذہن میں اس لیے بات آئی ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے صحابہ کرام اور عرب میں مکہ میں یہ بہت عام چیز تھی. جس طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں اس کی ایسی وہ لوگ شراب پیتے تھے. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ شراب تمہارے لیے حرام ہے. جنگ احد سے پہلے صحابہ کرام بہت اچھی طریقے سے پیے اور جنگ احد میں گئے. تو ذہن میں ان کی بات آئی کہ اتنا بڑا کام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی جو مجاہدین جنگ احد میں جہاد کیے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑے، یہ لوگ باقاعدہ شراب پیے اور جنگ احد میں گئے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے اس چیز کو اتنا بڑا کر کے حرام قرار دیا ہے اور اس کو کہا کہ شیطانی عمل ہے اور یہ بالکل ناپاک ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے یہ لوگ کر چکے ہیں، جبکہ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا، ان کے لیے جائز تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر کوئی گناہ نہیں دیں گے، آخرت میں ان کو نہیں پکڑیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی قبلہ کے بارے میں ایسی آیت نازل فرمائے. سیقول السفہاء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. جب قبلہ کا حکم آیا، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو قبلہ کعبہ قبلہ تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو چینج کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ چینج کر دیا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جب کہ اللہ نے ایک قبلہ کو چینج کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے جو قبلہ تھا یہ صحیح نہیں تھا. جب صحیح نہیں تھی تو جن لوگوں نے اس قبلہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھی ان کی نماز نہیں ہوئی. تو اور جو لوگ نماز بغیر چلے گئے، انتقال کر گئے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے اس آیت میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. جو لوگ پہلے وہ قبلہ اختیار کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اس لیے بہت خیال رکھنا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے،
آپ کو معلوم نہیں کہ گناہ ہے، اور نامعلومات کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے ایسا کچھ کام کر بیٹھے. ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی، شریعت کا علم ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ نہیں یہ تو میرے لیے حرام تھا، اللہ کی طرف سے یہ منع تھا، میں نے تو یہ کر لیا، تو آپ کو اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے یہ آپ کی ناعلمی کی وجہ سے، آپ کے پاس نالج نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کر لیا. لیکن جب آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حرام ہے، تو اب جب یہ بات، یہ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ حکم آنے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو ان کی عادت تھی شراب پینے کی، جب یہ حکم آ گیا کہ نہیں یہ حرام ہے تو اب سب ختم. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یحب المحسنین. تم یہ سوچ رہے ہیں کوئی یہ جہنم میں جائیں گے یا ان کی سزا ہوگی، اللہ ان کو پکڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین. جو لوگ پہلے نماز اور روزے اور احکام پر عمل کرتے ہوئے گزر گئے، اگرچہ ان لوگوں نے شراب پیے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بہت محبت رکھتے ہیں. اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر بھی دیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. نیکسٹ آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو معلوم ہے یہ جو اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں ان کے پیچھے صرف اتنا مقصد ہے، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے کہ نہیں. اگر میری طرف سے کوئی فرمان آیا، کوئی حکم آیا تو یہ اس کے اوپر عمل کرتے کہ نہیں، یہ اللہ کا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری امتحان لیں گے شکار سے. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جو شکار تمہارے بالکل ہاتھ میں ہے اور تمہاری جو ہے ویپن کے سامنے آ گئے اور تم اس کو شکار کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شکار سے تمہاری امتحان لیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک جانور کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اب اللہ آپ سے امتحان لیں گے کہ اب اللہ کا حکم آنے کے بعد ہی آپ اس جانور کو شکار کرتے کہ تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ ایسے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ، کہ اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اللہ سے ڈرتے ہیں غیب کی حالت میں. جب اللہ ان کے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کا حکم آنے کے بعد یہ صرف اس وجہ سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو صرف یہ پتہ کرنا ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون غیب کے حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَمَنِ اعْتَدَى، اب جس نے تجاوز کی، جس نے حکم نہیں مانا، بعد ذلك، اس کے بعد بھی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے آپ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اب یہاں پہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے،
تو اس وقت ایک حاجی صاحب کے لیے، ایک آدمی جو احرام کی حالت میں ہے، اس کے لیے یہ منع ہے کہ وہ کسی جانور کو شکار کرے، کوئی بھی جانور، چاہے وہ حرام جانور، چاہے وہ حلال جانور، کوئی بھی جانور ان کے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ علماء یہ لکھتے ہیں، آپ حاجی صاحب ہے اور آپ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے گئے، اور وہ میزبان جو ہے آپ کی خاطر کسی جانور کو شکار کی، علماء لکھتے ہیں اس جانور کا گوشت بھی آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ آدمی اس میزبان صاحب نے جو ہے اپنے لیے شکار کی، آپ کے لیے نہیں شکار کی، اپنے لیے کیے ہیں، اور آپ کو اس نے دعوت دی اور آپ نے اس کے گھر پہ جا کے کھانا کھایا، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن خود شکار کرنا، یا آپ کے لیے کوئی آدمی شکار کرے، یا آپ کسی کو انڈیکیٹ کرے کہ بھئی تم اس جانور کو شکار کرو، یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہو گئی اس میں؟ اب اگر دیکھیں گے کہ ایک آدمی حج کے لیے گئے اور وہ تو یہ بات کر ہی رہے، اس میں کیوں منع ہو گیا کہ تم شکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت ہے، یا تم واقعی تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے، ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور وہ آدمی دنیا دار ہے، اس کے اندر کسی قسم کا خوف اور ڈر، اللہ کی محبت ہے ہی نہیں، تو وہ سمجھیں گے چلو جس طریقے سے ہم اپنے ملک میں جو ہے شکار کرتے ہیں یہاں بھی کر لیتے، اس میں کیا بات ہو گئی؟ تو اللہ فرماتے نہیں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، جن کو غیب کے اوپر یقین ہے، جن کو یہ معلوم ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور میدان محشر میں مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تقتلوا الصید، لا تقتلوا، اچھا اس سے پہلے اس آیت میں ایک اور بات آپ لے لیں، وہاں پہ ہے من الصید، صید کا مطلب شکار، اور اللہ نے من استعمال کیا۔ من کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ شکار ان کے لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہے، تو ان کے لیے سمندر میں شکار کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ شیپ میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے کھانے کی ضرورت پیش آئی، اور آپ کے پاس جو ہے مچھلی شکار کرنے کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہے، اور آپ نے جو ہے سمندر میں جو ہے کوئی ماس، کوئی فش اور مچھلی آپ نے جو ہے شکار کی، تو آپ کے لیے کھانا جائز ہے۔ اس لیے ہے کہ شپ میں جب لوگ سفر کرتے اس میں بڑی لمبی سفر ہوتی ہے اور ان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جائز۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا من الصید، کہ شکار میں سے سب شکار تمہارے لیے حرام نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو یعنی بری ہے، یعنی جو زمین میں ہوتے ہیں، جو زمین میں جو جانور ہوتے ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہے، لیکن جو بحری ہے، جو اوشن میں ہوتا ہے، جو سی میں ہوتا ہے، جو جانور، اگر تم ان جانوروں کو شکار کرو تو مل جائز ہے۔ خیر، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تقتلوا الصید، تم شکار مت کرو، تم شکار کو قتل مت کرو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ جب تم محرم ہو، جب احرام کی حالت میں ہو، تو اس وقت تم کسی جانور کو
قتل نہ کرو، شکار نہ کرو۔ اللہ محمد ہے فمن ومن قتله منکم، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی جانور کو شکار کی متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کی سزا وہی جانور، اس قسم کا جانور ہے جو اس نے قتل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے جو ہے کسی گائے کو اس نے شکار کیا، یا کسی وحشی جانور جو جس نے کہا سے جنگل میں، یہاں پہ ہمارے ساتھ جانور ہوتے ہیں، یہ بھی جنگل میں بھی ہوتے ہیں، گائے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں جو بالکل انسان کے ساتھ قریب میں رہتے ہیں، یہ جنگل میں بھی ہوتے ہیں۔ اس نے جو اس قسم کی جانور کی، تو آپ ان کے لیے ایسے جانور ذبح کرنا، یہ ان کی پنشمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی اتنی سے شکار کرے تو حرم کے اندر ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کوئی جانور وہ ذبح کر دے، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اور یہ اس کا حکم دو انصاف گار آدمی دیں گے۔ ہدیا بالغ الکعبۃ، اور اس جانور کو قربانی کی جائے گی کہاں پہ؟ کعبہ میں، یعنی حرم کے اندر جو ہے، حرم کے اندر اس جانور کا ذبح کرنا آپ کے اوپر واجب ہو گیا، چونکہ آپ نے احرام کی حالت میں کوئی شکار کی، تو یہ آپ کے لیے سزا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں جانور کہاں سے لاؤں؟ تو آپ اللہ فرماتے ہیں او کفارۃ طعام مساکین، یا تو آپ مسکینوں کو کھلائیں گے، او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امر، یا تو آپ روزہ رکھیں گے۔ اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں کتنے روزے رکھیں گے، کس سے کہتے ہیں، وہ ساری تفصیل پہلے گئی ہے، میں اس بات کی طرف جاننا نہیں چاہتا ہوں۔ لیذوق وبال امری، تاکہ یہ آدمی اس گناہ کی سزا چکے۔ تمہارے لیے یہ حرام تھا کہ تم احرام کی حالت میں کسی جانور کی شکار مت کرو، اور تم نے ایسا کام کیا، اب تمہارے لیے یہ سزا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اچھا عفا اللہ عما سلف، اب اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب ہوتا ہے یا ہمارے لیے حکم ہے، تو اللہ نے کہا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے معاف ہے، عما سلف، عفا اللہ عما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے اللہ معاف فرما دیں گے۔ ومن عاد، اور جس نے دوبارہ ایسا کیا، پھر کیا ایسا، فینتقم اللہ، یا جو آدمی حد تجاوز کی، فینتقم اللہ منہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے انتقام لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بدلہ لیں گے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انتقام لینے والا۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اچھا اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سمندر میں جا رہا ہے، اللہ تفصیل سے بیان رکھے، ان کے لیے حلال کر دی گئی ہے صید البحر، سمندر کی شکار ان کے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، چاہے یہ کھائے یا تو سفر کرنے کے لیے، جب سفر میں جائیں گے اس سفر کے لیے وہ اس کو سٹور کرے، اس کو رکھے، یہ دونوں ان کے لیے جائز ہے، کھا بھی سکتے ہیں اور سفر کی حالت میں جو ہے نا اپنے پاس رکھنے کے لیے، چاہے کہ ضرورت پڑے تو اس کو کھانے کے لیے بھی ان کے لیے جائز ہے۔
وحرم علیکم صید البر، اللہ فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں زمین کی شکار، زمین میں جو جانور ہوتے ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے اصل میں یہاں پہ بکرے کا مطلب، گائے کا مطلب وہ گائے نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں یا ہمارے آس پاس میں ہوتے ہیں، جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اصل میں شکار، صید کہتے ہیں وہ جانور جو انسان کے ساتھ میں نہیں ہوتے یا انسان سے ڈرتے ہیں، انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. ورنہ آپ احرام کی حالت میں آپ کے لیے تو گائے کھانا جائز ہے، بکرا بھی کھانا جائز ہے، ذبح کرنا سب بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ جانور کا مطلب وہ جانور ہے جو جانور انسان سے بھاگتے ہیں اور وہ ان کے لیے حلال ہے. جیسے جنگل میں جو گائے ہوتے ہیں، اگر آپ کے سامنے وہاں تو بھاگتا رہے گا. ڈیئر ہے، مختلف قسم کے جانور ہے جو آپ کے لیے حلال ہے اور یہ انسان کے ساتھ نہیں رہتے، ایسے جانور کہتے ہیں. باقی اگر آپ کہیں گے احرام کی حالت میں ہمارے لیے شکار جائز نہیں ہے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہم تو گائے بھی کھاتے ہیں، بکرا بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہے آپ کے لیے. شکار کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جانور جو انسان سے بھاگتے رہتے ہیں، ایسے جانور. تو اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیے ہے زمین کی شکار، ما دمتم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کی طرف تم سب کو اکٹھے کیے جائیں گے. اللہ تم جس کے پاس تم جاؤ گے، اکٹھا ہوگے، اس اللہ سے تم ڈرو. پھر اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ جو معظم گھر ہے، جو عزت والا گھر ہے، اس کو بنایا قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام، لوگوں کے لیے ایسی چیز بنائی جس کے اوپر کھڑے ہو کے انسان کھڑے ہوتے ہیں، ایسا بنایا. والشہر الحرام، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شہر حرام کو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اعزاز یا معزز مہینہ کو جو ہے بنایا ہے. اور والہدی والقلائد، اور اسی طریقہ سے اللہ قربانی کی جو جانور ہے، والقلائد یا قربانی کے جانوروں میں گلے میں جو ہار پہنایا جاتا ہے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے قیام بنایا. اس کو اچھی طرح سے سمجھے. ایک تو آپ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو بنایا. کیا بنایا ہے؟ کہ ایک ایسی چیز بنائی جس کے اوپر کھڑے ہو کے، جس کے اوپر ٹیک لگا کے انسان کھڑے ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے بات تو آپ یہ سمجھے کہ کعبہ کا مطلب کیا ہے. کعبہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا گھر جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کعبہ. تو جبکہ کعبہ کے اندر 4 کونے ہیں جس کی وجہ سے کعبہ کہتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں ایک ٹرائب کے پاس اس قسم کا ایک گھر تھا جس کے اندر 4 کونے تھے، اس کو بھی لوگ کعبہ کہتے تھے. تو اللہ نے اس گھر سے کعبہ کو، جو ہمارا بیت اللہ، جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے یہ ورڈ یہاں پہ لایا، البیت الحرام. تم یہ گھر، یہ کعبہ کو وہ نہ سمجھو جو دوسرے قبیلے کے پاس ایک گھر ہے، اس کو مت سمجھو. یہاں پہ اس گھر کا مقصد جو اللہ کا گھر ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو بنایا، جو کعبہ معزز گھر ہے، جو کعبہ بہت ہی عزت والا گھر ہے، اس کو اللہ نے بنایا قیام. قیام کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز
جس چیز پر کھڑے ہوتے انسان یا کوئی بھی چیز کھڑا کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو قیام کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اس مسجد کو کھڑا کیا تو اس کے لیے چاروں طرف وال ہے، بعض دفعہ اگر بڑی بلڈنگ ہو اس کے بیچ میں پلر ہوتا ہے، یہ تمام یہ سب چیزوں کو، اس وال کو، اس پلر کو جو ہے لوگ عربک میں کہتے ہیں قیام۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کعبہ کو اللہ نے انسان کے لیے اس قوام بنایا، ایسا بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی بقا کے لیے، انسان اس دنیا میں باقی رہے، انسان اس دنیا میں موجود رہے، تو انسان کی بقا کے لیے اللہ نے کعبہ کو بنایا۔ مطلب یہ ہے ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کعبہ کی طرف توجہ کر کے، اس کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے جب تک انسان نماز پڑھیں گے تب تک اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو قائم رکھیں گے۔ جس دن اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں رہے گا، ایک بھی انسان نہیں رہے گا کہ جو مکہ مکرمہ میں جا کر حج کرے یا اس کی طواف کرے یا اس کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے، جب ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو ختم کر دے گا، قیامت دے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ جب تک اس کعبہ کی عبادت چلتے رہے گی، اس دنیا چلتی رہے گی، تو جب کہ دنیا باقی ہے، اس دنیا کے اندر انسان بھی باقی رہیں گے۔ جس دن اس کعبہ کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس کی طواف ختم ہو جائے گی، اس کعبہ کے پاس لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ انسان کی بقا، انسان کا اس دنیا میں ہونا، اللہ نے اس کعبہ کو اس کے لیے ذریعہ بنا۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، اتنی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر امن، سیکیورٹی، لانے کے لیے کعبہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہوتی ہے، لاز، یہ کس لیے بناتے ہیں انسان؟ تاکہ لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ اگر دنیا میں قانون نہیں ہے تو پھر انسان سب کچھ کرے گا۔ ایک آدمی چوری، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے ہی چوری نہیں کرتے، اور بعض لوگ چوری کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو قانون بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قانون کے ذریعہ انسان کو برائیوں سے روکا جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک ہسٹری کو پڑھیں، آج سے پہلے 1400 سال پہلے عرب کی حالت ایسی تھی، نہ ان کے اندر کوئی قانون، نہ ان کے اندر کوئی انسانیت باقی تھی۔ اس کے باوجود صرف اس کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ برائیوں سے روکتے تھے، برائیوں سے یہ بچتے تھے۔ کیا ہے یہ ہسٹری میں ہے؟ ایک تو یہ ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا فساد، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے مٹی کے اندر، اتنے برے لوگ تھے۔ اس کے باوجود ان کے اندر یہ چیز تھی
کہ باپ کا قاتل، باپ کا قاتل، اس کو معلوم ہے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا، اور اس نے جو ہے کعبہ کے اندر یا حرم کے اندر گیا تو دیکھا اس کا باپ کا جو قاتل ہے وہاں پہ بیٹھا ہے۔ عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ اتنی جہالت ان کے اندر ہونے کے باوجود وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرا باپ کا جو بدلہ اس میں اس حرم کے اندر لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی کعبہ کے یا حرم کے اندر کبھی بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کعبہ کو اللہ نے انسانوں کے لیے امن کا ذریعہ بنایا، یہ امن ہے۔ یہاں تک کہ سامنے آ رہا ہے اگر کوئی آدمی، آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کوئی امن کسی قسم کی جو ہے اچھائی موجود نہیں تھی، اس کے باوجود ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی حج کے موسم میں حج کی نیت کر کے جب نکلتا اور دوسرے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ اتنا ریسپیکٹ کرتے تھے حاجی صاحبان کو کہ کبھی بھی ان کی جان پر، ان کے مال پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے۔ اتنی ریسپیکٹ، اتنی محبت ان کی ہوتی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے اور یہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کم از کم اس آدمی کے اوپر حملہ کرنا، اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کا مال کا حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسا سمجھتے تھے۔ کیوں کہ ان جاہل لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اتنی جہالت ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر اللہ نے اس گھر کی اتنی محبت ڈالی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے یہ دوسرے انسانوں پر بھی رحم کھاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ یہاں تک کہ کوئی قربانی کے جانور، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جب جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو حج کے بعد قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی تو نہیں ہے، یہ قربانی حج کی قربانی ہے۔ تو کوئی جانور، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کام ہی یہی تھا نا کہ لوگوں کا مال کھینچ لینا اور چوری کرنا، یہ کرنا ان کا کام تھا، لیکن یہ لوگ اس جانور کے اوپر ایک علامت لگا کے چھوڑ دیتے تھے، اور یہ جانور کے اوپر کوئی بھی انسان کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ لگائے۔ یہ جانور چل کے جو ہے کعبہ کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ کوئی انسان ایسا نہیں سوچتے تھے کہ بھئی اس کو لے لو یا اس کو ذبح کر لو، اس کو کچھ کر لو، نا، وہی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو، بیت اللہ کو انسان کے لیے، یہاں پہ انسان کا مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، خاص کر کے آپ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ مکہ میں یا عرب میں اس وقت ہوا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اس گھر کو امن کا ذریعہ بنایا، امن کا ذریعہ۔ یہاں تک کہ کتنی ان کی ریسپیکٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جانے کے بعد صحابہ کرام کو جانے نہیں دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے
کفار مکہ سے بات چیت چلانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجے کہ ان کے جا کے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ یہاں پہ آئے تمہارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جائیں گے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ گئے اور ان لوگوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ اچھا، تو جب وہاں پہ آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو کہ جو آدمی آیا ہے ہمارے پاس ان کے دل کے اندر حاجی صاحبان کی بڑی محبت ہے، یا جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے بہت احترام اور ریسپیکٹ ان کے دل کے اندر ہے، کہ اس لیے تم ایک کام کرو، تم ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس جو قربانی کی جانور ہے اور جس کے اندر قربانی کی علامت لگی ہوئی ہے ان کو دکھاؤ، تاکہ ان کو تھوڑی جو ہے ریسپیکٹ اور ہمارے اوپر کچھ احسان کرے، ایسا نہ کرے کہ ہمیں روک دے۔ تو نبی علیہ صحابہ کرام نے ان کو دکھایا کہ دیکھو ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ یہ جانور ہے۔ تو وہ آدمی نے جب یہ دیکھا اس نے کہا کہ نہیں، یعنی ہمیں جو ہے تم لوگوں کو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے ہاں یہ بالکل عام بات تھی کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے ان کو روکنا نہیں چاہیے، یا جو آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہی ہے ان کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، ان کی جان ان کا مال سب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا اس نے کہنے لگا نہیں، تمہارے لیے تو جانا ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم تمہیں روکیں۔ خیر ایک بات تو الگ ہے کہ ان لوگوں نے جان نہیں دی ہے کسی اور وجہ سے، لیکن اس آدمی کا فیصلہ یہ تھا، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے اور بات چیت چلائی، اس آدمی کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر زمانۂ جاہلیت میں بھی اللہ کے گھر کی محبت تھی، اللہ کے گھر کے لیے ریسپیکٹ تھی، عزت تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبہ کو مکہ کے لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنایا، والشہر الحرام، اور اسی طریقہ سے شہر حرام کو، آپ کو معلوم ہے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ یہ بہت ہی معزز اور سیکرڈ منتھ ہے۔ ان میں سے ایک ہے رجب، اس طریقہ سے کیا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے۔ تو اللہ نے زمانۂ جاہلیت میں بھی، یہ تو ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہمارے لیے کسی قسم کی جہاد، کسی قسم کی لڑائی ہمارے لیے منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام یا اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ والشہر الحرام، اس زمانۂ جاہلیت میں بھی یہ لوگ ان 4 مہینوں میں کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو جب لڑائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ امن کا مہینہ ہے، اور یہ لوگ مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ بھی اللہ نے مکہ کے لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنایا۔ والہدیہ، اور اسی طریقہ سے ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا جانور۔
وہ جانور ہے جس جانور کو خریدا گیا ہے قربانی دینے کے لیے کعبہ کے اندر، حرم کے اندر، اس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ اور والقلائد، قلائد کا مطلب ہوتا ہے گلے میں لگانے کے لیے جو ہار ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قلائد۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حج کی نیت کرتے تھے تو وہ لوگ اپنے گلے میں جو ہے ہار لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ اس آدمی کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی مال کی حفاظت ہو، تو جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں القلائد۔ اور قلائد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جب حج کے لیے جو جانور وہ لوگ خریدتے تھے، اس کے گلے میں جو ہے یہ لوگ ہار لگاتے تھے، تو اس سے لوگوں کو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ قربانی، یہ اسپیشل جانور ہے اور یہ حرم کے لیے جا رہا ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں القلائد۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس قلائد، اس ہار کو بھی اللہ نے ان کے لیے امن کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ نے یہ سب کیوں بنایا؟ یہ کعبہ کو اللہ نے بنایا، اور اس طریقہ سے اس 4 مہینوں کو اللہ نے معزز اور محترم کیا بنایا، مہینہ قرار دیا ہے۔ پھر اللہ نے قربانی کا سسٹم چالو کی، یا والقلائد جو گلے میں جو ہے ہار لگانے کی جو سسٹم، یہ کیوں کیا؟ اللہ نے کہتے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا، تاکہ ان تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ سبحانہ و تعالی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سبحانہ و تعالی بے شک ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے سخت عذاب دینے والا، وان اللہ غفور رحیم، اور اس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ رسول نے یہ بتایا کہ یہ کام کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اللہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں، ولو أعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ کو خبیث کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، پھر بھی خبیث سے زیادہ خبیث اچھی نہیں ہے، طیب اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے، خبیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بری ہے جو کہتے خبیث، اور طیب کہتے ہر وہ چیز جو اچھی ہے، اس کو کہتے طیب۔ اب وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے، طیب ہے، ایک جانور اچھا ہے، طیب ہے، پاک ہے، ایک آدمی برا ہے، خبیث ہے، اس لیے ہم خبیث کہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے جانور ناپاک ہے، حرام ہے، اس کو ہم خبیث کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب، اچھے اور برے، یہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو ظاہر سب جانتے ہیں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ
خبیث لوگوں کی جماعت بڑی ہو گئی، بہت بڑی جماعت، اور اچھے لوگوں کی جماعت بہت چھوٹی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ اگر یہ اچھے لوگ ہیں تو پھر ان کی جماعت چھوٹی کیوں؟ اور اگر یہ برے ہیں تو ان کی جماعت اتنی بڑی کیوں؟ تو اس لیے ہماری عادت ایسی ہوتی ہے، یوزلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اگر بڑی ہو گئی تو یہ اچھے لوگ ہیں، جماعت اگر چھوٹی ہو گئی تو برے لوگ ہیں۔ یہ ہماری کانسیپٹ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے، اچھے لگتے نا بھائی یہ سارے لوگ یہاں پہ اور ہم جو ہے نا اکیلا یہاں پہ، تو اللہ فرماتے ہیں نو، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو پاک اور صاف ہے۔ اچھا آپ اس کو ایسے لے لیں، ایک آدمی چوری کر کے $500 کمائے، اور ایک آدمی حلال طریقہ سے $100 کمائے۔ ہماری نظر میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ وہ آدمی کامیاب ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ان کے پاس $500 ہے، اس سے زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، اماؤنٹ زیادہ ہے اس کے اندر، اور یہ آدمی اس کے پاس $100 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی کمائی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خبیث کی کثرت، بری چیزوں کی کثرت اگر تمہیں اچھی لگے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ فرماتے ہیں لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اچھے اور برے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی اس کے پاس $100 ہے وہ اچھا ہے کیونکہ اس کی کمائی اچھی ہے، حلال طریقہ ہے۔ وہ آدمی کے پاس 500 ہے وہ بری ہے کیونکہ اس کی کمائی اچھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ سے ڈرو اے عقل مند والے، اے عقل مند لوگ، تم ذرا اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو پھر تم کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھی ہے یہ بری ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ان کو یہ بڑی اچھی لگ رہی ہے اور یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کا پرواہ نہیں کرتے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی کون اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز اچھی ہے، یہ دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل مند آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری کامیابی اس کثرت کے اندر نہیں ہے، زیادہ کے اندر نہیں ہے، میری کامیابی حلال کے اندر، جو پاک ہے، جو اچھی ہے، اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ یہ اے ایمان والے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد تمہیں برا لگے، ایسی بات مت پوچھو۔ بات ویسے ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے اندر یہ ہے، اب پھر آ کے آپ کو پوچھ رہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں۔ ارے بھائی
اگر تم ایسے پوچھو کہ تمہیں اگر جواب دے دو کہ تم جو سچا جواب ہے تو کیا ہو، تو پھر تو تم مصیبت میں آ جاؤ گے. اس لیے ایسی حالت میں اتنا زیادہ کثرت سے سوال نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ حج تمہارے لیے فرض ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے لیے حج فرض ہے؟ یہ unnecessary کوشچن. اللہ کے نبی نے یہ کہہ دی کہ حج فرض ہے. اللہ کے نبی موجود ہے اور پریکٹیکلی اللہ کے نبی دکھائیں گے بھی. تمہیں اتنی زیادہ کثرت کی زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے. نبی ایسے ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کہہ رہے. پھر کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے حج ہر سال فرض ہے. نہیں ایسے ہم چپ کر کے بیٹھے کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ حج ہمارے لیے ہر سال فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہہ دی کہ ہاں ہر سال تمہارے لیے حج فرض ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کر نہیں پاؤ گے. اس لیے unnecessary کوشچن مت کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت قوم بہت نیشنز صرف اس لیے ہلاک ہو گئے کہ بہت زیادہ بیکار سوال کرتے تھے. ایک صحابی نے ایک نے آگے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کو پتا تھا، وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ اس کا باپ تو یہ ہے. نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ تمہاری ماں جو ہے یہ کام کیا اور تم اس کا باپ تمہارا وہ ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس آدمی کی ذلت ہوئی. تو میں اس نے فرمایا کہ دیکھو میرے کو ایسا سوال مت کرو، اس سے تمہاری جو ہے عزت کی بات آئے گی، تمہاری جو ہے پرابلم ہوگی. قصہ ایسا آیا نبی اعظم جب نے قرآن شریف نازل ہوئی ایک کے بارے میں کہ اس کا یہ آدمی جو ہے اس کا باپ صحیح نہیں ہے، تو یہ آدمی کیا کرتا؟ یہ جا کے اپنی ماں سے پٹائی شروع کرے کہ تم پہلے بتاؤ کہ محمد نے کہا کہ میرا باپ جو ہے تم نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو یہ تو بالکل سچی بات ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ کیا ہے. اس نے پٹائی کی وجہ سے کہا یا تمہارا باپ جو ہے فلاں آدمی ہے، اس کے ساتھ میں نے زنا کی. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جو ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوال کرو. یہ ہماری ایک بیماری ہے، ہم ایسے کرتے رہتے ہیں. اللہم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اس کی اگر معلومات ہو جائے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. جب قرآن نازل ہوتی ہے اس وقت اگر تم سوال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیں گے. قرآن آ جائے گی، آیت آ جائے گی، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا. تم اس بیکار سوال مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. جو کچھ تم نے کیا ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ جانتے ہیں، تم جانتے ہیں. خامخواہ تم اس کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے لا کے پھر اس کے تم بتاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری عزت ختم ہوگی، تمہاری عزت جائے گی. ایسا نہ کرو. واللہ غفور حلیم. اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے، حلیم ہے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. اس کو پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد سألها قوم من قبلکم. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک قوم ایسے ہی سوال کی. ثم اصبحوا بها کافرین. اور اس کے بعد اس سوال کا جواب جب نبی کی طرف سے آیا، اس کو کہا گیا کہ ایسے کرو، اب کرنے نہیں پایا.
ثم اصبحوا بها کافر ہے، وہ کافر ہو گئے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے تم سوالات سے بچو۔ بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، بہت لوگ ایسے کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بس یوں ہی سوال کرتے رہتے ہیں، بیکار باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی سے منع کیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دین لے کے مذاق کر رہا ہے۔ دین تو بہت بڑی اہم چیز ہے، تو بہت بڑی دولت ہے، اس کو لے کے خواہ کیا سوال اور جواب کریں گے اور اس کو مذاق اڑائیں گے، اس کی مذاق اڑائیں گے، تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے دین۔ جس کو اللہ نے دین کی دولت دی ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اور جس کو اللہ نے دین کی دولت نہیں دی ہے محروم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہ۔ کیونکہ اللہ جب آپ ایسے سوال کریں گے، کیونکہ اس وقت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام موجود ہے، آپ نے کوئی سوال کیا اور نبی کے لیے اس وقت سوال کا جواب دینا ضروری ہے نا، ورنہ تو یہ سمجھیں کہ بھئی یہ کچھ نہیں جانتے۔ تو جب سوال کا جواب اللہ کی طرف سے آ گیا، نبی کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس ہر بات کو پہنچائے۔ اب تم نے کسی کے ساتھ زنا کی اور تم نے اس کے بارے میں سوال کیا، اب اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اور اس جواب کا تمہارے پاس پہنچانا بھی نبی کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میں فرمایا کہ دیکھو میرے سامنے بیکار سوال مت کرو۔ تو یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایسے ہوتے ہم لوگ، بہت ہی بیکار سوال کرتے رہتے ہیں۔ ہاں باقی علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی بات آپ کے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں اور مجھے علم حاصل، اور دل کے اندر نیت بھی ایسی ہے کہ میں عمل کروں۔ اور آج کل ہم لوگ جو ہے نا سب اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا عمل کرنا مقصد ہے، یہ کیا ہے؟ تو عمل تو ایسی چیز ہے، اس کے لیے تمہیں ٹائم چاہیے، تمہاری ہر چیز اس کے اندر دینا پڑے گا۔ اگر تم اپنی جان اور اپنا مال دینے کو تیار ہے ہی نہیں تو پھر تم سوال کیوں کرتے رہتے؟ ہاں اگر تم نے بالکل تیار ہے کہ ہاں جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا بس میں مانوں، تو پھر بعض دفعہ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی عمل نہیں کر سکتا، اس آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ عمل کرے۔ دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ انسان کیسا ہے، اس آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عمل کرے۔ اچھا پہلے تو اس کو معلوم نہیں تھا کچھ، پھر بھی کم از کم یہ ایکسکیوز تھی کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب جب اس آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر تو کر نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جاہل رہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جاہل رہے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے اور آپ کو ہر چیز علم کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ نہیں آپ کی بس کی بات نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو اور بڑھائے پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب جان جائیں گے تو پھر تو آپ کے لیے ماننا ضروری ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں سوال ہی نہیں کروں، میں جو کچھ کر رہا ہوں کرتے رہوں، اور میں سوال کروں گا معلوم ہو جائے گا پھر تو مجھے کرنا پڑے۔ یہ تو غلط بات ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر آپ یہاں پہ آ کے جاہل بن کے رہیں گے اور آپ جاننا بھی نہیں چاہیں گے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ اللہ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا کہ یہ لوگ کان میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ قوم نوح جب نوح علیہ السلام جا کے دعوت دیتے تھے تو یہ لوگ اپنے کان میں ہاتھ ڈال دیتے تھے کہ مت سنو گے تو پھر تو پریشانی ہے۔ تو یہ تو وہ قوم ہے، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ
سننا ہی نہیں چاہتے. دیکھو تفسیر کی مجلس میں مت بیٹھو, فلاں جگہ پہ مت جاؤ, لیکچر مت سنو, تو پھر مصیبت آئے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ دیندار ہے, لیکن اپنے اوپر بوجھ بناتے ہیں. اتنا زیادہ بوجھ نہیں نہ ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب قبول فرما. انشاءاللہ کل نیکسٹ ویک یہاں سے کریں گے.